السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو 5 نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں تو چلیے جانتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، جس بندے کو گناہوں میں دیکھو تو ترنت سمجھ جانا اللہ اس سے ناراض ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا جاتا ہے۔ جس بندے کو تم دنیا میں مگن دیکھو اور ہمیشہ گناہوں میں ملوث دیکھو تو سمجھو اللہ اس سے ناراض ہے۔ جو لوگ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہوں میں ملوث ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے تو سمجھ جائیے اللہ اس سے ناراض ہے۔ نمبر 2، انسان کا دل مردہ ہونا، یعنی کہ نماز کی کہو تو نماز نہیں پڑھتا اور روزے کے لیے کہو تو روزہ نہیں رکھتا۔ اذان ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ نماز پڑھ کر سامنے سے گزر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسے کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ چاہے تم نماز پڑھنے کی کہو یا پھر روزہ رکھنے کی کہو، نہ وہ نماز پڑھے گا نہ ہی وہ روزہ رکھے گا۔ تو جو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے تو سمجھ جانا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ پھر اگر کوئی دقت، کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ناشکری کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے اوپر کیسی پریشانی ہے۔ دنیا بھر کے شکوے گلہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے اور اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ اسی کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ جبکہ کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ آپ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی پابندی کریں، نماز پڑھتے رہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور جب رمضان آئے تو روزہ رکھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں تو انشاءاللہ آپ کی مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ جو شخص گناہوں کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے بھی آسانی ہوگی۔ نمبر 3، جب اللہ کسی بھی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو خوب دھن دولت ہے، ہماری روزی میں خوب برکت ہے، یعنی اللہ ہم سے خوش ہے، تبھی تو میرے پاس اتنا سب کچھ ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے سب کچھ دیتا ہے لیکن سجدے کی توفیق نہیں دیتا، اور یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جو نماز پڑھنے نہیں جاتے تو سمجھ جانا اللہ اس بندے سے ناراض ہے، چاہے کتنی بھی اچھی روزی مل رہی ہو، دولت کا ٹھکانہ نہ ہو، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا تو سمجھ جانا اللہ اس سے ناراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ اس کے سارے اعمال بیکار کر دیتا ہے، اس لیے نماز لازمی پڑھو۔ نمبر 4، جب ماں باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ اپنے آس پاس دیکھو، جو ماں باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو تو سمجھ جانا اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ یہ اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو آج کے دور میں دیکھا جائے، کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کو مارتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔
تو ناظرین، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جس کے ماں باپ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ نمبر 5، جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے چہرے کا نور یعنی کہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان کو نور کہا گیا ہے اور ایمان کا نور چہرے پر نمایاں ہوتا ہے، چاہے انسان دکھنے میں کیسا بھی ہو، مگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ایک الگ ہی نور ہوگا۔ بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے سارے غم، ساری مصیبت دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کر آ رہا ہے۔ اور جب بندہ اپنے سارے کام کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ بے فکری ہو جاتا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ جس کے چہرے پر سے نور ختم ہو جاتا ہے تو سمجھ جانا اللہ اس بندے سے ناراض ہے۔ لوگ اپنے ہر کام کو فوراً کرتے ہیں، مگر جب نماز پڑھنے کا سمے آتا ہے تب وہ بہانہ تلاش کرنے لگتے ہیں اور وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ صرف اور صرف نماز ہے، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔